بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزم بدلا نہ ہی منزل کے اشارے بدلے۔ صدائے قفص جو جیل میں لکھا گیا کلام اس سے پڑھ رہا ہوں۔ عزم بدلا نہ ہی منزل کے اشارے بدلے، رب کا شکر ہے نہ سوچ کے دارے بدلے۔ ہم نہ بیٹھے جس کی کشتی میں سمجھ کے غدار، ہم نہ بیٹھے جس کی کشتی میں سمجھ کے غدار۔ کیا خبر اس نے کتنے بٹھائے ہیں ہمارے بدلے۔ الیکشن سے پہلے کچھ لوگ ہمارے پاس کسی تعاون کے لیے آئے تھے۔ آسیہ ملعونہ کی رہائی سے پہلے پھر انہوں نے
رابطہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے احتجاج کریں، لیکن ہم نے ان کے اطوار اور ان کی پیری کے اسرار جو تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے رابطے کو مسترد کیا، مگر افسوس کہ انہوں نے اس کشتی میں ہمارے کتنے بڑے بڑے بٹھائے۔ وہ جس کوئی پگڑی کے بارے میں بات کرنے سے اسے غصہ آتا ہے، ہم نہ بیٹھے جس کی کشتی میں سمجھ کے غدار، کیا خبر اس نے کتنے بٹھائے ہیں ہمارے بدلے، جو نہ بدلے تھے کبھی نہ ہی بدلتے دیکھے۔ حقانی صاحب اپنی تقریر میں جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، جو نہ بدلے تھے کبھی نہ ہی بدلتے دیکھے، افسوس تو یہ ہے کہ اب سارے کے سارے بدلے۔ جو نہ بدلے تھے کبھی نہ ہی بدلتے دیکھے، جو نہ بدلے تھے کبھی نہ ہی بدلتے دیکھے، افسوس تو یہ ہے کہ اب سارے کے سارے بدلے۔ اور اسی سے منسلک یہ بھی ہے، عجب آج ہے بیو پار کیا جانے لگا، کیسا مسلک پہ ہے وار کیا جانے لگا، جو کل تلک قرار پائے تھے تفضیلی، اب انہی سے ہی ہے پیار کیا جانے لگا۔ جو نہ فکر رضا ہے نہ ہی فکر مجدد، جو نہ فکر رضا ہے نہ ہی فکر مجدد، یہ کیسے اصولوں کا ہے پرچار کیا جانے لگا۔ اٹھ بریلی سے میرے اچھے رضا اقبال، اٹھ بریلی سے میرے اچھے رضا اقبال، ایک نیا فتنہ ہے بیدار کیا جانے لگا۔ جن جوانوں کو میسر ہے تندرست عقیدہ، برملا ان کو ہے بیمار کیا جانے لگا۔ جو کر گئے اسلاف خون جگر سے قائم، ان دیواروں کو ہے مسمار کیا جانے لگا۔ مجھے خاموش کرانے کے ایجنڈے والوں، کیوں ہے مجھ ہی سے یہ اصرار کیا جانے لگا۔ کیسے موذی کا ہے یہ عہد حکومت اے رب، کیسے موذی کا ہے یہ عہد حکومت اے رب، ہم فقیروں کو ہے گرفتار کیا جانے لگا۔ آج کی اس کانفرنس کے عنوان کے لحاظ سے جو تازہ کلام ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے لحاظ سے، اللہ اللہ ہے بلند صدیق اکبر کا مقام، اللہ اللہ ہے بلند صدیق اکبر کا مقام، آج بھی قرب نبی میں ہو رہے ہیں شاد کام۔ اللہ اللہ ہے بلند صدیق اکبر کا مقام، آج بھی
قرب نبی میں ہو رہے ہیں شاد کام۔ عرش کا تھا فیصلہ جو فرش پہ نافذ ہوا، عرش کا تھا فیصلہ جو فرش پہ نافذ ہوا، مصطفیٰ نے خود بنایا ان کو امت کا امام۔ عرش کا تھا فیصلہ جو فرش پہ نافذ ہوا، مصطفیٰ نے خود بنایا ان کو امت کا امام۔ عظمت صدیق اکبر پوچھ لو قرآن سے، عظمت صدیق اکبر پوچھ لو قرآن سے، صحبت صدیق پہ ناطق ہے مولا کا کلام۔ عظمت صدیق اکبر پوچھ لو قرآن سے، صحبت صدیق اکبر، صحبت صدیق پہ ناطق ہے مولا کا کلام۔ دشمن صدیق اکبر کاش اتنا سوچ لے، دشمن صدیق اکبر کاش اتنا سوچ لے، کر رہے تھے پنج تن بھی ان کا کتنا احترام۔ اللہ اللہ ہے بلند صدیق اکبر کا مقام، آج بھی قرب نبی میں ہو رہے ہیں شاد کام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم میں آج دن کے وقت بھی ربط ملت کنونشن کا انعقاد کیا گیا، اور اللہ کے فضل سے 6 مارچ کو ہونے والی وحدت امت کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلہ میں بڑا بھرپور ورکرز کنونشن منعقد کیا گیا، اور اس وقت بھی نہایت ہی اہم موضوع پر اولیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ جو حضرات کھڑے ہیں ان کے لیے بیٹھنے کا کہیں کسی برآمدے میں اہتمام کریں، چونکہ آگے جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بھی پہنچیں اور آرام سے بیٹھیں، چونکہ ایک مفصل گفتگو آج کے موضوع کے لحاظ سے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے جس طرح گرج چمک میں جب آیا ہوں سٹیج پہ تو دیکھ رہا ہوں قبلہ شاہ صاحب خطاب فرما رہے تھے، نعمانی صاحب خطاب فرما رہے تھے، تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اب میری تو تقریر کی ضرورت ہی نہیں، چمن والوں نے مل کے لوٹ لی طرز فغاں میری۔ لیکن پھر بھی چونکہ کانفرنس رکھی ہوئی ہے تو اس لحاظ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خوش قسمتی ہے کہ میرے دونوں طرف سادات کرام رونق افروز ہیں،
کبھی کہا جاتا تھا کہ سرحد کے علاقے میں سنی ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری سٹیج پر جو سادات کرام ہیں دونوں ہی یہ خیبر پختونخوا سے رونق افروز ہوئے ہیں۔ سوات سے حضرت پیر سید فضل قدیر شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی رونق افروز ہیں، اور کوہاٹ سے حضرت پیر سید ظفر علی شاہ صاحب بنوری حافظہ اللہ تعالی رونق افروز ہیں۔ سٹیج پر اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے مفتی محمد مدثر رضوی صاحب، جو تحریک لبیک اسلام کے صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما حضرت صاحبزادہ پیر محمد امین اللہ نبیل صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور اس طرف شیخ الحدیث علامہ محمد ارشاد احمد جلالی صاحب اور کثیر تعداد میں مدرسین فضلاء جلوہ گر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے تحریک لبیک اسلام کے لحاظ سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن میں پہلے میرے نام سے تحریک لبیک اسلام کی رجسٹریشن ہے بحیثیت چیئرمین، تو آج تحریک لبیک اسلام کے چیئرمین کی حیثیت سے اور امیر کی حیثیت سے مشاورت کے بعد صاحبزادہ محمد امین اللہ نبیل صاحب کو منتخب کیا جا رہا ہے، اور نائب امیر وائس چیئرمین میاں محمد شفیع جلالی صاحب اور ناظم اعلیٰ صاحبزادہ مرتضیٰ علی ہاشمی صاحب، نائب ناظم اعلیٰ چودھری نصر اللہ وڑائش صاحب، سیکٹری نشر و اشاعت مفتی محمد مدثر رضوی صاحب، اور خازن میاں محمد لطیف مرتضائی صاحب، آپ ان حضرات کے لیے دعا کریں کہ رب ذوالجلال ان کو مزید صلاحیتیں عطا فرمائے اور بطریق آسن یہ کام آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس آیت کریمہ میں صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ تفسیر ابن جریر جو تفسیر معصور میں اولین تفاسیر میں ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112 پر حدیث نمبر جو 155 ہے، معصور تفسیر جو امام ابو العالیہ تک جس کی سند پہنچتی ہے، اور پھر جس پر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی تصدیق بھی موجود ہے، ان ابی العالیہ فی قولہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم قال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحباہ من بعد ابو بکر و عمر، کہ صراط مستقیم اس آیت کریمہ کے اندر جو صراط مستقیم کے مفاہیم ہیں اور جو مراد ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ایک مفہوم یہ بھی واضح کیا کہ اس سے مراد
خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ کے بعد اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس لیے ہی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت بخشش میں نعت شریف میں یہ لکھا: از طفیل آن صراط مستقیم، قوت اسلام را دے اے کریم۔ از طفیل آن صراط مستقیم، اے اللہ اس صراط مستقیم کے صدقے اسلام کو قوت دے۔ اس صراط مستقیم یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب کے صدقے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تحریک صراط مستقیم یا ادارہ صراط مستقیم کا نام رکھتے وقت بھی یہ معانی مفاہیم پیش نظر تھے، اور انہی کا فیض اللہ کے فضل سے آج بھی اس نام میں نظر آ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے لحاظ سے ہمارے متعدد موضوعات بیان ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال فروری کے اندر اسی مقام پر جو عدالت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار یعنی اس اسلامی مہینے میں جو ہوا تھا جمادہ ثانیہ کے اندر، اس کے اثرات ابھی بھی بدستور قائم ہیں، اور اس کی خوشبو دور دور تک پہنچی ہے، بلکہ بعض جگہوں سے تو ابھی بھی دھواں نکل رہا ہے۔ تو آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر کیوں ہے، اس لحاظ سے ایک گلدستہ آپ کے سامنے بندہ ناچیز پیش کرنا چاہتا ہے۔ اسی مہینے میں بلکہ اس جمعے سے پہلے جمعہ پر ہم نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کانفرنس کا انعقاد کیا، اور وہ بھی منفرد دلائل اس کے اندر، جس میں سے بعض احادیث مجھے خود پہلی مرتبہ بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ موضوع ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں اور ریکارڈ پر موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات کو بیان کرتے ہوئے امام ابن زنجوی نے اس کتاب کے اندر تقریباً 50 سے زائد آپ کی اولیات بیان کیے۔ 50 بڑی وجوہ میں، 50 بڑے محاذوں پر، 50 جو بڑے خصائل اور مراتب ہیں، اس میں دلائل دے کر امام ابن زنجوی نے اس کو بیان کیا، اور اگر وہ ان میں سے کچھ بھی بیان کیا جائے، نصف بھی، تو فجر تک بات پہنچ جائے گی۔ لیکن ہم اتنا لمبا یہ موضوع آج نہیں کریں گے، اس کے کچھ منتخبات اور دیگر دلائل جو ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے جلد ہی اپنی گفتگو انشاءاللہ ختم کریں گے، چونکہ صبح اسباق کا بھی مسئلہ ہے۔ امام ابن زنجوی جو ہیں یہ 395 ہجری میں ان کا وصال ہوا، وہ بڑے پرانے ائمہ میں سے ہیں، اور ان کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے اور امام السنہ کہا جاتا ہے۔ اور اپنے عہد میں انہوں نے
روافض کے رد میں سب سے بڑا ایوارڈ حاصل کر رکھا تھا. شاید آج سٹیج پر اس وقت میں، اس صدی میں تو پہلی بار ان کا نام لیا جا رہا ہو. ان کی یہ کتاب پہلی بار چھپی ہے اور اس میں انہوں نے بڑے حقائق کو دوبالا کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے اپنے ایک خواب کا تذکرہ کیا. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر اس کا تفصیل سے ذکر کیا اور اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سے ماخذ میں وہ حدیث شریف جو ہے وہ موجود ہے. جلد نمبر 39 میں، جلد نمبر 39 اس کے اندر وہ حدیث شریف جو ہے وہ موجود ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے گفتگو کرتے ہوئے فجر کے وقت یہ فرمایا: رأیت قبل الغداء کأنما اعطیت المقالید والموازین، کہ آج فجر سے پہلے میں نے دیکھا کہ مجھے کچھ چابیاں دی گئیں، گویا کہ مجھے کچھ چابیاں دی گئیں اور کچھ ترازو دیے گئے. فَأَمَّا الْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَفَاتِيحُ، جہاں تک مقالید کا مطلب ہے تو وہ یہ چابیاں ہیں. وَأَمَّا الْمَوَازِينُ فَهَذِهِ الَّتِي تَزِنُونَ بِهَا، موازین سے مراد یہ ترازو ہیں، یعنی تم اپنے عرف میں اے صحابہ جن سے چیزوں کا وزن کرتے ہو. فرمایا جو ترازو میں نے دیکھے، فَوُضِعْتُ فِي إِحْدَى الْكِفَّتَيْنِ وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي أُخْرَى فَوُزِنْتُ فَرَجَحْتُ بِهِمْ، اس ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا اور اس ترازو کے دوسرے پلڑے میں میری پوری امت کو بٹھایا گیا، اور جب وزن کیا گیا فرجحت بہم، میں اکیلا اپنی پوری امت پر بھاری تھا. یعنی پوری امت جس میں خلفائے راشدین بھی ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، انصار مہاجرین بھی ہیں، غوث کتب ابدال بھی ہیں، شہداء، عباد، زہاد سب ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم جیء بأبی بکر، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا. ان کو ایک پلڑے میں بٹھایا گیا اور ان کے علاوہ جو میری پوری امت تھی اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، جن میں خلفائے راشدین میں سے 3، عشرہ مبشرہ میں سے 9، سارے انصار مہاجرین باقی، غوث کتب ابدال، مجددین مجتہدین، پوری امت کے اولیاء سارے دوسرے پلڑے میں رکھے گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جب وزن کیا گیا فَوُزِنَ فَوَازَنَهُمْ، میرے اکیلے ابو بکر پوری امت کے برابر تل گئے. یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے پلڑے میں، یعنی سرکار
کے بعد جب صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، باقی عشرہ مبشرہ بھی ہیں، باقی جو ہے انصار سارے ہیں، باقی مہاجرین بھی ہیں، حافظ، قاری، عالم، محدث، مفسر، فقیہ، ساری قیامت تک کی امت کے عبادت گزار، تہجد گزار سارے موجود ہیں۔ تو یہ ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اکیلے ہی ان سب کے برابر پورے اتر گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت، اسبقیت اور اولیت، اس کی کتنی جہات ہو سکتی ہیں، کتنی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور کتنے خصائل اور فضائل کی بنیاد پر انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد از انبیاء انسانوں میں سب سے اونچا مرتبہ و مقام عطا فرمایا گیا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس حقیقت کو جس انداز میں بیان کیا، اجمالاً خاکے کے اندر اس کو بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ الموجم الاوسط کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان موجود ہے جو طبرانی کی موجم اوسط ہے، اس کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں حدیث نمبر 7168 ہے اور موجم الاوسط کی جلد نمبر 5 ہے۔ اس جلد نمبر 5 کے اندر یہ الفاظ ہیں: بڑے تاریخی اور قیمتی الفاظ، مکمل سند کے بعد سلا بن ظفر کہتے ہیں کان علی رضی اللہ تعالی عنہ اذا ذکر عنده ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال السباق، السباق تذکرون، السباق تذکرون، کہ جب بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوتا تو آپ فرماتے وہ ابو بکر کہ جن کا ہمیشہ ہی پہلا نمبر ہوتا ہے۔ سبقت لینا اس میں مبالغہ کا صیغہ کہ وہ ابو بکر کہ جن کو کوئی پیچھے سے جا کے کسی نیکی کے میدان میں بھی پا نہیں سکتا، کہ وہ جو ہمیشہ ہی آگے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ ہی سبقت لے جاتے ہیں، جو ہر وصف خاص، خوبی، فضیلت، کمالات، مناقب میں، نیکی کے مختلف میدانوں میں جن کو پیچھے سے دوڑ کے کوئی پکڑ نہیں سکتا، جن کو رب ذوالجلال نے ہر میدان میں سبقت دی، گویا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نام ہی سباق تھا، کہ پہلے نمبر والا، سبقت والا، آگے نکل جانے والا، کہ اور کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا۔ اسی لیے ہی آپ پھر قسم اٹھا کے کہتے تھے والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مستبقنا الی خیر قط
الا سبقنا الیہ ابو بکر، کسی بھی نیکی کے میدان میں جب بھی مقابلہ کا وقت آیا تو پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہی تھا۔ موجم اوس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ گواہی ان لفظوں میں، اور مستبقنا الی خیر نکرہ تحت النفی ہے، کوئی خیر، کوئی نیکی، کوئی اچھائی، کوئی فضیلت، کسی لحاظ سے بھی کوئی کار ثواب، اور جب بھی اس کا موقع آیا ہے تو الا سبقنا الیہ ابو بکر، اس کی طرف سبقت جس ذات نے کی ہے، پہلے سب سے بڑھ کر جس نے وہ کام کیا ہے، وہ ذات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ تو آج مولا علی سے تو ان کی ذات گرامی کی طرف تو رجوع کرو، جن کے پہلے نمبر کے لحاظ سے آج کچھ آوازیں بلند کی جا رہی ہیں اسلاف کا عقیدہ چھوڑ کر، خود اس مولا علی سے تو پوچھو کہ پہلا نمبر کس کا ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واشگاف الفاظ میں قسم اٹھا کر پہلا نمبر بھی بتایا، اور کہا اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نام لیے بغیر کرنا ہو تو کہہ دیا کرو وہ جو پہلے نمبر والا ہے، وہ جسے رب نے ہمیشہ سبقت دی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا نعرہ لگاتے ہوئے میں یوں کہتا ہوں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری ہے یہی قرآن کے اندر، ہے یہی قرآن کے اندر، ہے یہی ایمان کے اندر، قول علی، قول پیغمبر۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے خوش کرنا ہے، اس نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نظریے کو تسلیم کرنا ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیت کو بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی کنز العمال کی جلد نمبر 5 میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تفصیل کے اندر یہ الفاظ آپ کے موجود ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے کیا اعلان کیا کرتے تھے۔ اس میں لکھا ہے حدیث نمبر 14154 میں، یہ بھی عجیب الفاظ ہیں، لما بوجیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اغلق بابہ ثلاثۃ ایام، کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین بنایا گیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، 3 دن تک آپ نے اپنا دروازہ بند کر دیا اور اپنے آپ کو گھر کے اندر معصور کر لیا، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا غم بھی تھا، اور پھر یہ جو اتنا بڑا بوجھ اور ذمہ داریاں آپ پہ تھی، اس کے لحاظ سے یہ لکھا ہے اغلق بابہ ثلاثۃ ایام، 3 دن ویسے ملاقات بند رکھی، نکلتے باہر اور باہر نکل کے ایک اعلان کرتے، ایھا الناس قد اقلتکم بیعتکم فبایعوا من احببتم، لوگوں جو تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی اور مجھے امیر المومنین بنایا، میں نے وہ بیعت تمہاری واپس کر دی، بایعوا من احببتم، تم جس کو چاہتے ہو اس کو امیر المومنین بنا لو۔
3 دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اعلان کرتے رہے اور اس کے بعد پھر اندر محصور ہو جاتے، اپنے آپ کو اپنے گھر بند کر لیتے، تو بالآخر کل ذالک یقوم الیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں دن ہی جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کرتے، ان کے اعلان کے بعد مولا علی اعلان کرنا شروع کر دیتے۔ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن کیا اعلان کرتے تھے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے لا نقیلک ولا نستقیلک، نہ ہم بیعت واپس کریں گے، نہ آپس سے آپ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ ہماری بیعت واپس کرو، نہ ہم آپ کو بیعت واپس کرنے دیں گے۔ کیوں؟ یہ تاریخی لفظ ہیں، کہنے لگے وَقَدْ قَدَّمَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنْ ذَا يُؤَخِّرُكَ، تجھے رب کے نبی نے پہلا نمبر دے دیا ہے، کون ہوتا ہے جو تمہیں دوسرے نمبر پہ کرے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن جوابی طور پر یہ اعلان کرتے رہے قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تجھے تو مقدم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فمن ذا یؤخرک، ہوتا کون ہے وہ جو آپ کو پیچھے کرے، جو آپ کو مؤخر کرے، اور جو آپ کے پہلے نمبر کو کاٹ کے کسی اور نمبر پر آپ کو لے جائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح الفاظ میں اپنے اس عزم کا اظہار کیا، اور یہی بات حضرت سیدنا امیر علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لحاظ سے بھی سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ وہ مشہور واقعہ بلکہ مشہور حدیث کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا صدقہ کرنے کا، حضرت عمر کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن ان نتصدق، ہمیں حکم ہوا کہ ہم صدقہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا فقلت اليوم اسبق، تو میں نے دل میں کہا کہ آج تو میں سبقت لے جاؤں گا۔ کہتے ہیں فجئت بنصف مالی، اپنا آدھا مال لے آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، فقلت مثلا، کہ آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اتا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکل ما عندہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا ہی لے آئے۔ یہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، اور اقبال نے چشم تصور میں یہ کہا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدائے مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس مقام پر جو سنن ابی داؤد میں الفاظ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت لا اسابقک الی شیء ابدا، آج کے اس منظر سے ایک رزلٹ نکلا کہ آج کے بعد میں کبھی اس پوزیشن میں اپنے آپ کو لاؤں گا ہی نہیں کہ میں آپ سے مقابلہ کروں، کیونکہ آپ سے نمبر لینا یہ ہمارے بس میں نہیں، آپ کا وہ پہلا نمبر ہے کہ جس کو حاصل کرنا کسی اور
دوسرے کی بساط میں ہے ہی نہیں۔ اس بنیاد پر اتنے کبار لوگوں نے جو نعرہ لگایا تھا، آج تک وہ نعرہ اللہ کے فضل سے گونج رہا ہے، اور وہی نعرہ حقیقت میں الاتقا کے لفظ میں قرآن میں ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ایک آیت نہیں متعدد آیات یہی اعلان کر رہی ہیں، ہے یہی قرآن کے اندر، ہے یہی ایمان کے اندر۔ اب اس میں ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اولیات اور سب سے اختتامی اولیات، اول آخر کو بیان کرنے سے جو درمیان کے موضوعات ہیں ان کا خلاصہ بھی اسی کے ضمن میں آ جائے گا۔ جہاں تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا معاملہ ہے، ویسے تو مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ واضح لکھا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی مومن تھے۔ یہ ہم ایک افکار رضا سیمینارز میں سے ایک سیمینار میں تفصیلاً اس کو بیان کر چکے ہیں، لیکن اعلان نبوت کے بعد جو ایک شرف ہے اس کا اور پھر اظہار اسلام کا، اس کے لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے، جلد نمبر 4 کے اندر صفحہ نمبر 449 پہ امام ترمذی نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پر تحدیث نعمت کے طور پر کہ رب نے مجھے کیا کیا شانیں دیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 3667 ہے، اس میں قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الست اول من اسلم، اے لوگوں کیا میں وہ نہیں ہوں کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ بھرے مجمع میں خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا اعلان کیا، اور اس پر پھر طبقات ابن سعد کے اندر جلد نمبر 2 میں اس چیز کو مزید اجاگر کیا گیا۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 2، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے قالو اول من اسلم ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یعنی یہ کہ عمل بالاسلام، اس سے آگے ہمیں بہت سی وجوہات سمجھنے میں مدد ملے گی، اس واسطے ضمناً میں اس چیز کو پہلے بیان کر رہا ہوں۔ یہی چیز ابن عساکر میں موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جلد نمبر 30 کے اندر آپ کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا قول ان لفظوں کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے اسلام کے لحاظ سے یہ فرمایا، الست احق بہا، الست اول من اسلم، الست صاحب ھذا البیت، یہ سارے الفاظ جو ہیں الست احق الناس بہا، الست اول من اسلم، الست صاحبہ، اور ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کنت اول من آمنا، میں وہ پہلا ہوں جو سب سے پہلے
جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ بہرحال اس میں اختصار کے ساتھ البدایہ والنہایہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کی جو تطبیق ہے وہ پیش کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ البدایہ والنہایہ میں امام اعظم ابو حنیفہ جلد نمبر 3 کے اندر صفحہ نمبر 33 پہ یہ مختلف اقوال ذکر کر کے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے نمبر پہ اسلام قبول کیا، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نمبر پہ اسلام قبول کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نمبر پہ اسلام قبول کیا۔ اس کی تطبیق امام اعظم ابو حنیفہ نے جو دی وہ یہ ہے، کہتے ہیں وَقَدْ أَجَابَ أَبُو حَنِيفَةَ رضی اللہ تعالی عنہ بِالْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِأَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ ابو بکر، آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وَمِنَ النِّسَاءِ خَدِیجَةُ، اور خواتین میں سے سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وَمِنَ الْمَوَالِي زید بن حارثہ، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وَمِنَ الْغِلْمَانِ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور بچوں میں سے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ تطبیق عمومی طور پر بیان کی جاتی ہے، لیکن اصل سب سے پہلے جس ذات نے یہ تطبیق بیان کی وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہے، اور ہمیں اس پر اعتماد ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے جس طرح اس تطبیق کو بیان کیا۔ چونکہ دوسری طرف تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تو اس کے بھی قائل ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، یہ دونوں ہستیاں تو اس سے بھی پہلے ایمان والی ہیں۔ اب اس سے اگلا مرحلہ ہے اسلام کا اظہار کرنا، اس میں کوئی دوسرا قول نہیں کہ اظہار اسلام قبول کرنے کے بعد اظہار اسلام سب سے پہلے جس ذات نے کیا اس ذات کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس پر آگے بہت سی چیزیں مرتب ہوں گی۔ اظہار اسلام پر اس وقت کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اعلان نبوت کے بعد جو دوسری آواز ہے اس کفر و شرک کے ماحول کے اندر دوسری آواز کہ خدا ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یہ دوسری آواز جو گونجی، جو ظاہر ہوئی، یہ دوسری آواز جس نے لوگوں کو حق کی طرف دعوت دی، جسے شدید ترین دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور سخت ترین تشدد کا سامنا کرنا پڑا، اور تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اعلانیہ کہہ رہے تھے کہ خدا ایک ہے اور میں اس کو ایک مانتا ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں ان کا امتی ہوں، یہ اظہار کرنے والی پہلی ذات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اس سلسلہ میں چند حوالہ جات عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ متعدد حوالہ جات اس کے موجود ہیں۔ دلائل النبوہ جلد نمبر 2، اس میں بھی اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا گیا۔ جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 163 اس میں لکھا ہے اول من اظہر الاسلام ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ
اول من اظہر الاسلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اظہار اسلام میں دوسرا کوئی قول ہے ہی نہیں، اظہار اسلام میں کہ ظاہر کیا سب سے پہلے جس ذات نے اسلام کو، دل کا جو ایمان تھا، عام چوکوں چوراہوں میں، عام پبلک پلیسز پر، مختلف قبیلوں میں جا کر، مختلف مقامات پر جا کر جس شخص نے علل اعلان ایمان کا اظہار کیا، اسلام کا اظہار کیا، اس وقت کے ماحول کو للکارا، اس وقت کا سکوت توڑا، اس ذات کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی جلد نمبر 30 ابن عساکر، اس کے اندر بھی امام ابن عساکر نے اس چیز کو ذکر کیا، صفحہ نمبر 35 پر ہے، فَابْتَدَى ابو بکر امرہ وَأَظْهَرَ إِسْلَامَهُ وَدَعَ النَّاسَ، کہ سب سے پہلے اظہار اسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ ایسی البدایہ والنہایہ اس کے اندر جلد نمبر 3 پر یہ موجود ہے، سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 617 پر موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر امام ابن زنجوی نے دیگر اولیات کا بھی ذکر کیا کہ اسلام کی سب سے پہلے دعوت، اسلام کا سب سے پہلے خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس زبان نے دیا وہ زبان صدیق اکبر کی زبان ہے۔ اس بنیاد پر جب آپ دعوت دینے میں اول قرار پائے تو پھر دعوت دینے کے لحاظ سے جو اثرات مرتب ہوئے وہ بھی سارے آپ کے لحاظ سے مرتب ہوئے، کیونکہ ایک ایسا شخص کہ عرب دنیا جس سے متعارف تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ابن دغنہ کی وہ حدیث جو بخاری شریف میں موجود ہے، اس شخص کا کلمہ پڑھ جانا اور اس کا اظہار کرنا، اس کے